السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ آج پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ کر کے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بلا تمہید چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، وہ شان والا رب الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس نے جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس نے بہت سارے مرد اور عورت پھیلائے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کہ جس کے نام پر سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں کا لحاظ رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا۔ یہ آیت مبارکہ آج ہمارے جمعے کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے صلہ رحمی کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ بڑا اہم اور خاص، بلکہ اخص الخاص موضوع ہے۔ صلہ رحمی کا معنی کیا ہے؟ عربی میں ایک لفظ ہے وصل یصل صلۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور رحم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمان الرحیم، اس کا جو مادہ ہے وہ رحم ہے۔ معنی یہ ہوا کہ رشتوں کو آپس میں ملانا اور مہربانی کرنا، یہ ہے صلہ رحم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات کا میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں عطا فرماتا۔ کس بندے کو؟ صلہ رحمی کرنے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے اس نے میرے ساتھ فلاں 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 موقع پہ ایسا کیا، یہ نہیں کہنا، اس لیے کہ جو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کا جو گھرانہ ہے، وہ بڑا بے مثال ہے، وہ بڑا۔ امام زین العابدین کے گھر میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے تو مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیا، تو آپ نے اس کو پناہ دے دی۔ جب اسے خطرہ ختم ہوا پولیس کا، جانے لگا، اس وقفے میں 3 دن وہ حضرت کے پاس رہا، کھانا شانا بھی کھایا، گھر کی نعمتوں سے فیض یاب بھی ہوا، ان کے اقوال ضروری بھی سنے، سارا کچھ کیا۔ جب جانے لگا تو کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو فرمایا تمہیں کون بھول سکتا، تم کربلا میں میرے ابا جان کو شہید کرنے والوں کے ساتھ، میں تمہیں کیسے بھول سکتا؟ تو کہا اس کے باوجود آپ نے اتنی شفقت کیوں فرمائی؟ تو فرمایا کربلا میں جو تم نے کیا وہ تم نے سیکھا ہوا تھا، اور یہاں میں نے وہ کیا جو میں نے سیکھا ہوا تھا۔ تو کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی تربیت دکھاتا ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہوا، اور کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو وہ اپنی تربیت سکھاتا ہے۔ اس میں الجھنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں جھگڑنے والی کون سی بات؟ کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے کوئی بات اونچی نیچی کی ہے کرتا رہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں دیتا ہے۔ کتنی نعمتیں؟ 3۔ نمبر 1 فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کی اللہ عمر لمبی فرما دیتا ہے، یہ گارنٹی ہے۔ میں بات سنا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی آخر الزماں تاجدار ختم نبوت ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات سچی اور پختہ ہوتی، کیونکہ خبر غیب ہوتی۔ تو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی فرما دیتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا، وسیع ہو جاتا۔ اور تیسری انتہائی خوبصورت بات ارشاد فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے خبری کی موت سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ سویا ہوا تھا تو سویا سوئی تر گیا نہیں، موت سے پہلے اس کو اطلاع ہوتی ہے بابا جی واپسی ہونے لگی ہے تو کلمہ شریف پڑھ لو، توبہ تائب ہو جاؤ، یہ ہے خبر والی موت۔ تو کہا جو صلہ رحمی کرتا ہے عمر لمبی ہوتی ہے، رزق وسیع ہوتا ہے، اور بے خبری کی موت سے اللہ بچا لیتا ہے۔ یہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے۔ اور یہ صلہ رحمی ہوتی ہے رشتہ داروں سے۔ کن سے؟ رشتہ داروں سے۔ رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ بڑی توجہ سے میری بات سنیں۔ ایک ہوتے ہیں رشتہ دار نسبی، ایک رشتہ دار ہوتے ہیں سببی۔ ماں بیٹا یہ نسبی رشتہ ہے، بہن بھائی، ماموں خالہ پھوپھی چچا، یہ سب نسبی رشتے ہیں، خاندان ہیں۔ اور سببی جو کسی سبب سے جوڑتے ہیں، نکاح، بیوی، یہ سببی رشتہ ہے۔ تو جو سبب سے جوڑتے ہیں ان کو سببی رشتے کرتے ہیں، اور جو نسب سے ہوتے ہیں ان کو نسبی رشتہ دار کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے لیے سحر کا لفظ آیا، اس کے لیے سحر کا لفظ ہے کہ جو تمہارے سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کی رعایت بھی کرو، اور جو تمہارے نسبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کی رعایت بھی کرو۔ قطع تعلق ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، قطع تعلق ہی کسی کے ساتھ اسلام نے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی کرے 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 تو کرے، خود کرے۔ جیسے میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شادیوں کے موقعوں پر کوئی کہتا، جی لڑکی والے کہتے ہیں کہ آپ اجازت دے دیں ہم نے ڈول ڈمکا کرنا، تو آپ فرماتے بھئی ان کو خوشی چڑھی ہے نا تو ان کو تسی اپنے کار کرو، تسی اپنے کار کرو، ساڈے کار نہ کرو، سانو ایو جی خوشی کوئی نہیں چڑھی۔ تو جس نے قطع تعلق کی کرنے اپنے گھر کرے۔ اسلام نے قطع تعلقی کا حکم ارشاد، اسلام نے صلہ رحمی کا حکم کیا کیا ہے؟ صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی میں کون کون سے احباب نسبی میں شامل ہے؟ خون کے رشتہ دار جتنے ہیں، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، چچا پھوپھی، ماموں خالہ، دادا دادی، یہ سارے وہ رشتے ہیں جو نسبی ہیں۔ تحفہ دیں تو رد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تحفہ دیں تو رد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دعوت پہ بلائیں تو دعوت بھی رد کرنے کی اجازت نہیں ہے، دعوت بھی رد کرنے کی اجازت۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دعوت قبول کر کے چلا جائے، نہ کھائے کچھ، اس کی اپنی مرضی، لیکن دعوت رد کرنے کی اجازت نہیں ان سے۔ دوسرے سببی رشتہ دار، میاں بیوی، دوست، کس کے رشتے سے؟ کاروبار کے سبب سے آپس میں جڑ گئے، کولیگس۔ اور ہمارا اس دنیا میں سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ مذہبی رشتہ ہے، جو ہمارا جا کے جوڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سب سے پہلا ہمارا رشتہ ان سے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبوت سبب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان میں کہ آپ ہمارے نبی ہیں اور ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو نبوت سبب ہوا، تو یہ سب سے بڑا رشتہ ہے کہ اس رشتے نے نسبی رشتوں کی بھی عزت سکھائی اور اس نے سببی رشتوں کی بھی عزت سکھائی۔ تو یہ سب سے بڑا ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جملہ۔ ایک بندہ تھا جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، اس کا نام تھا مالک بن نویرہ۔ اس کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید نے کاٹ کے رکھ دی۔ دباؤ، پریشر بڑھ گیا۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو مرکز کے اوپر پریشر بڑھ جاتا، مرکز کے اوپر پریشر بڑھ جاتا، سب مرکز کو پوچھا ہاں جی بتاؤ جی کیا ہو رہا ہے، تو مرکز پریشر میں آ جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوران جنگ حضرت خالد بن ولید کو واپس بلایا، فرمایا مالک بن نویرہ کو تو نے قتل کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب اتنے غصے میں تھے، آپ نے حضرت خالد بن ولید کی پگڑی میں جو تیر لگے ہوئے تھے خون سے رنگے ہوئے ان کو باہر نکالا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا ادب و احترام پیش نظر رکھا تو کچھ کہا نہیں، وگرنہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا مسلمان کو مار دیا؟ تو حضرت خالد بن ولید بڑے مطمئن کہنے لگے میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا،
میں نے کافر کو مارا. کہا کیسے کافر؟ کہا اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن جب میں نے زکوٰۃ مانگی تو کہتا تھا تیرے نبی نے یہ حکم دیا. تو میں نے کاٹ کے سب پھینک دیا دور کہ تو کلمہ پڑھتا ہے، تیرے نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے تیرا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالکل صحیح کیا تو نے. جو نبی کی نسبت غیر کی طرف کرے اس کا مطلب ہے اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے آقا فرماتے. اس نے کہا خالد بن ولید سے تیرے نبی نے یہ کہا. تو کہا جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے پتہ چل گیا اس کے اندر سے ایمان نکل گیا، میں نے گردن اڑا کے اس کی بڑی پھنکی. تو سب سے پہلا تعلق مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ تعلق صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر یہ خراب ہے تو سارے تعلق مٹی میں مل جائیں. تو پہلا تعلق روحانی رشتہ داری ہماری کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی. پھر ان کے سبب اور طفیل سے ان کے ماننے والے صحابہ اہل بیت. اب لوگ اس کے اندر تقابل کروا رہے ہیں، کوئی در والے ہوتے ہیں، کچھ گھر والے ہوتے ہیں، کچھ در والے ہوتے ہیں، کچھ گھر والے ہوتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے سسر ہیں، حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ کے سسر ہیں، تو وہ در والے کیسے ہوئے؟ گھر والے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق گھر والے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب گھر والے ہیں، سیدنا عثمان غنی گھر والے ہیں، سیدنا مولا کائنات علی المرتضی گھر والے ہیں. گھر والے ایسے ہی اپنے پاس ہی قسمیں بنانی، گھر والے در والے گھر والے در والے. اللہ نے جو تقسیم فرمائی وہی بہترین ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک ہے، جن کو آپ نے اختیاراً پسند کیا وہ اہل بیت ہے، اور باقی جو حضور کی زیارت سے مشرف ہونے والے ہیں وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. یہی تقسیم ٹھیک ہے. اور دونوں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے. صحابہ سے ہماری الفت و محبت اس لیے ہے کہ وہ حضور پاک کے صحابہ ہیں، اور اہل بیت سے ہماری محبت اور الفت اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. یہ دوسرے نمبر پہ رشتہ ہے. پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے اہل بیت سے. تیسرا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں. یہ تیسرا تعلق ہے. ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہے. کیا ہے؟ صلہ رحمی. مومن آپس میں بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کو ہم نے بھائی بھائی بنایا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. فرمایا مومن مرد مومن مردوں کے، مومن عورتیں مومنہ عورتوں کی وہ دوست ہیں، یہ سہیلیاں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، بری بات سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے. یہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ مومنات آپس میں سہیلیاں ہیں. اور یہی لفظ جب منافقین کے لیے آتا ہے اعلیٰ حضرت بڑا ڈاڈا اس کا ترجمہ کرتے کہتے ہیں والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. بری بات کا حکم دیتے ہیں، اچھی بات سے روکتے ہیں. فرمایا منافق مرد منافق مردوں کے اور منافق عورتیں منافق اور دوست نہیں ہیں. فرمایا ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. کہا ان کے لیے دوست کا لفظ ہی کہنا درست نہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں یہ. تو یہ مسلمان یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی کے زیادہ حقدار. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان رشتوں کی اہمیت کیسے سمجھائی. فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف منہ مغرب اور مشرق کی طرف کر لینا نیکی کوئی نہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اس کا یہ بھی معنی نکالتے لوگ، کہتے ہیں اللہ کہتے نماز عبادت کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی حسن سلوک ہے. نہ اسلام ادھر ایکسٹریم پہ جانے دیتا نہ ادھر ایکسٹریم پہ جانے دیتا، متوسط درمیانہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے. ما قبل کلام میں جو وہم پیدا ہوتا ہے نا، تو لیکن اس وہم کو ختم کر دیتا کہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ صرف اور صرف اسی کو نیکی نہ بنا لینا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو سمجھا ہم نیکی کے کمال درجے پہ پہنچ گئے. فرمایا نیکی اس کے بعد بھی نیکی ہے.
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. فرمایا یہ نیکی ہے، اس میں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے. جتنے آپ اس کے اندر لفظ پڑھیں گے، جب آپ ان کا تعلق جوڑیں گے تو صلہ رحمی بیچ میں سے نکلے گی. کیا نکلے گی؟ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. یہ ہے دوسرا سپارہ اور دوسرا اس کا پاؤ کا آغاز ہو رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اس کے علاوہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر. یہ اعتقادی مسئلہ پورا ہو گیا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے مال کو خرچ کرو، اپنے مال کو خرچ کرو. کس پہ؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر. کس پہ؟ رشتہ داروں پر. تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہمارا رشتہ دار کون ہے. اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے، یا اللہ ہمارا پکے والا رشتہ دار کون سا ہے جو بالکل پکا ہے جی؟ پتہ ہے کسی کو ہمارا پکے والا رشتہ دار کون ہے؟ یہ قرآن شریف بتا رہا. سنیں، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، کہتے ہیں ہم اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، کہاں خرچ کریں؟ قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو. تو یا اللہ پھر وہ بتا بھی نا بھلائی کا کام کون سا ہے. فرمایا للوالدین، ماں باپ پہ خرچ کرو، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے. یہ سب سے پہلے تمہارے قرابت دار رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے ہمارے پیسے کے حقدار کون ہیں؟ ماں باپ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے. ما انفقتم من خیر، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو. فللوالدین، اور اس بھلائی میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں. والاقربین، قریب کے رشتہ دار ہیں. والیتاما، یتیم لوگ ہیں. والمساکین، محتاج ہیں. وابن السبیل، المسافر ہیں. ان کے اوپر خرچ کرو. تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذوی القربہ، قرابت داروں پہ مال خرچ کرو. نیکی کیا ہے؟ مال خرچ کرو. یہ صلہ رحمی کا ایک پورا پورشن ہے کہ جس کے پاس نان و نفقہ نہیں ہے اس کے گھر میں چپ کر کے جا کے اس کو پیسے دیو. اللہ اکبر. ذوی القربہ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک. والیتاما، یتیم. والمساکین، مسکین. وابن السبیل، راگیر. والسائلین فی الرقاب، اور فرمایا سائلوں کو بھی دو اور قیدیوں کو بھی آزاد کرو. یہ بھی نیکی ہے. یہ بھی، اس کا مطلب ہے اسلام نے دونوں ایکسٹریم ختم کر دی کہ جس نے کہا صرف نماز نیکی ہے اس کو بھی صحیح کر دیا، جس نے کہا نہیں حسن سلوک ہی صرف نیکی ہے اس کو بھی اسلام نے ترتیب سے اندر لے آیا. کہا نہیں، نماز بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. نہ ادھر صرف چلے جانا ہے نہ صرف ادھر، بلکہ دونوں کو کھینچ کے قریب کر کے نماز بھی وقت پہ ادا کرنی ہے اور حسن سلوک بھی کرنا ہے. یہ اسلام کا سکھایا ہوا موضوع ہے. پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خوبصورت بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کے اثرات کیا نکلتے؟ صلہ رحمی بندے نے کر دی، اس کے اثرات کیا نکلتے؟ بڑے غور سے سنیں. یہ حدیث شریف کے موضوعات میں سے میں آپ کو خلاصتاً بات سنا رہا ہوں، کیونکہ ایک ایک حدیث سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. صرف خلاصے کے طور پر صلہ رحمی کے کیا اثرات نکلتے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے. یہ سب سے اعلیٰ شے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے. کن سے؟ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے پہ انسان اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا. نمبر 2، آخرت انجام کار خیر والا ہوتا ہے. ابھی ہم نے اس کے اوپر حدیث شریف سنی کہ بے خبری کی موت نہیں اللہ مارے گا. نمبر 3، بری موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. نمبر 4، بلائیں، مصیبتیں اور تکلیفوں سے اللہ دور رکھتا ہے. نمبر 5، آخرت کے حساب و کتاب میں اللہ نرمی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے سامنے پیش ہوا حساب دینے کے لیے اور اللہ نے اس کو کھڑا کر لیا حساب لینے کے لیے تو وہ گیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کیونکہ قرآن کی عالمہ تھی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جواب کی اجازت دی تھی، تو کہنے لگی حضور آپ یہ جو بات فرما رہے ہیں قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ جس کا حساب اللہ نے لیا وہ تو تباہ ہو گیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے فَسَوْفَ حِسَابًا یسیرا، کہ میں جس کا حساب لوں گا بڑا آسان کر کے لوں گا۔ ان دونوں کو آپس میں کیسے ملائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی کمال خوبصورت اس کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سارے بندوں سے حساب آسان ہی لے گا، جس کو اس نے سخت امتحان لینا ہوگا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جس کا اس نے امتحان ڈاڈا لینا ہوگا نا وہ نہیں کبھی بھی کامیاب، لیکن بندوں سے حساب نرم ہی لے گا۔ جس کو وہ لے آئے گا پکڑ کے کہ وہ بڑے حساب دنیا میں لیتا تھا کہ دے حساب، تو پھر اس کا حساب بڑا مشکل ہوگا۔ تو فرمایا حساب کتاب میں آسانی ہوگی، حساب کتاب میں نرم ہوگا۔ جو دنیا میں صلہ رحمی کرتا ہے اس کا آخرت میں، بلکہ ایک حدیث اس کے اوپر بھی ہے، جو قرض دے دے پھر قرض لینے کے لیے مقروض کے دروازے پہ جائے دستک دے اور وہ کہے سر حال نہیں انتظام ہوا اگلے مہینے آ جانا، اور کہ چلو کوئی گل اگلے مہینے آ جانا، پھر کہے اگلے مہینے آ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ فرمائے گا تو میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا میں بھی نرمی کر دیتا ہوں، جا نرمی کر۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس نے قرض لیا ہوا اندوی نہ واپس، نہ دونوں طرف آپ نے پوری بات فرمائی۔ دینے والے کو کہا جلدی دے اور لینے والے سے کہا نرمی کر، دونوں کو بیلنس کر کے آپ نے چلایا۔ اسے قطعاً یہ معنی نہیں لینا کہ جس نے لیا ہوا وہ کہ نہیں تو نرمی کردہ جا تین جنت ملے گی تو بھی تو واپس دے نا، تو مزے نال بیٹھا ہے۔ حساب کتاب میں آسانی ہوگی۔ نمبر 6 پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی، پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 7 صلہ رحمی کرنے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 8 اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی کرے گا۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو اطمینان قلبی عطا فرمائے گا۔ جو صلہ رحمی کرے گا نا چاہے اس کے اوپر زیادتی جتنی مرضی ہو، یہ نہیں دیکھنا اس نے کیا کیا، یہ دیکھنا آپ نے کیا سیکھا ہوا ہے، یہ دیکھنا آپ نے کیا سیکھا ہوا۔ معافی تو فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں نیکیوں نعمتوں کا اضافہ فرما دے گا، فراوانی آ جائے گی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں حاجت روائی فرمائے گا جو صلہ رحمی کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کو ایک نعمت یہ بھی عطا فرمائے گا کہ اس کو اچھا خلق عطا فرمائے گا۔ معافی جو کرتا رہنا ہے جا تو بھی معاف، جا تو بھی معاف، جا تو بھی معاف، تو اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں کہ زیادتی اور ظلم کرنے کے باوجود بدلہ نہیں لیے۔ قطع رحمی کی بات سن لیں کیونکہ وہ پیرل ساتھ چل رہی صلہ رحمی کے مد مقابل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے، تو جو قطع رحمی کرے گا تو ہی ساڈے واسطے مر گئے اسی تواڈے واسطے، یا زبان سے تو نہ کہے لیکن بالکل نہ ملے، کہنا نہیں میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی منع کی تھی بس ویسے ہی میں ملتا ہی نہیں گا، نہ میں متھے لگا نہ گل ہوئے، تو یہ بھی قطع رحمی ہے، یہ بھی نہ ملنا بھی قطع رحمی ہے۔ تو جو قطع رحمی کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والے پر سب سے بڑی آفت یہ آتی ہے کہ اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر، اللہ کی لعنت برستی۔ کون ہے اتنا شیر ببر جو کہ میرے تو برسے جی، تو قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، قطع رحمی۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کو جنت بہشت سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3 رحمت کے فرشتوں کو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس نے قطع رحمی کر دی، اب تم نے پل پل میں اس کی مدد کے لیے نہیں اترنا۔ نمبر 4 فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی رحمت کا دروازہ بند کرتے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے۔ صلہ رحمی جب بندہ کرتا ہے تو صلہ رحمی کے طبقے کتنے ہیں، یعنی کس طرح سے صلہ رحمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 صلہ رحمی کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکتے
تو کم از کم اس کے ساتھ گفتگو اچھے اخلاق سے کریں، صلہ رحمی ہے۔ اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم اخلاق حسنہ سے گفتگو کریں۔ نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو اپنے کمزور رشتہ داروں کی مالی ضروریات کو پورا کرو، مالی ضروریات کو اپنے مال سے پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے امیر رشتہ دار، لوگوں کے امیر رشتہ دار جو اپنے غریبوں کی ضروریات کو اپنے مال سے پورا نہیں کرتے، قیامت والے دن ان غریبوں نے امیروں کا گریبان پکڑا ہوگا اور اللہ کی عدالت میں لے کے آئیں گے، مولا یہ ہیں وہ ہمارے رشتہ دار جن کے مالوں میں تو نے ہمارا حصہ رکھا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا، پوچھ ان سے۔ مالی طور پر اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھے، ان کو جس شے کی ضرورت ہے وہ پوری کرے، جس شے کی ضرورت ہے اس کو۔ حج ایک ہی فرض ہے، حج ایک ہی فرض، عمرہ فرض ہے ہی نہیں۔ حج ایک ہی فرض ہے، عمرہ فرض ہے ہی نہیں۔ عمرے پہ عمرے کرتے جاؤ اور رشتہ دار بیمار اسپتال پہ، انہوں پوچھے ہی نہیں کسی نے۔ اگر رشتہ داروں کی ضرورت پوری کی ہے تو ایک چھوڑ کے 100 عمرے کرو، وہ نہیں۔ لیکن صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض حج پورا کر لیا ہوا تو اپنے عزیز و اقربا میں اپنے مال کو تقسیم کرو۔ کل آخرت میں آنے والے مشکل حالات سے بچنا ہے تو ایسا کرو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مومن اور کافر رشتہ داروں کو اصول اور ضابطے سے بیان کرتا ہے۔ مالی طور پر حسن سلوک کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا، لیکن کافر کے ساتھ دلی ہمدردی رکھنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ مال اس کو دیا جا سکتا، مال اس کو دیا جا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی، عرض کرنے لگی میری امی مسلمان نہیں ہے، میں مسلمان ہوں لیکن میری امی مسلمان نہیں ہے، بھی کافرہ ہے، تو میں مسلمان ہونے سے پہلے ان کو مالی سپورٹ کرتی تھی، تو میں اب کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا مالی تعاون جاری رکھو، مالی تعاون جاری رکھو، کیونکہ تیری ماں ہے اور اس نے تجھے تکلیف سے پیدا کیا ہو۔ تو کافر کے ساتھ مالی تعاون ہے لیکن اس کے ساتھ دلی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، دلی ہمدردی نہیں ہونی۔ محنت کرتے رہو، اس کے ساتھ کرتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو، مال کے ساتھ، وقت کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یاد رکھے کتنا ہی بگڑا ہوا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بد مذہب کیوں نہ ہو، بے دین کیوں نہ ہو، جب تک وہ زندہ ہے اس کے اوپر محنت کی جا سکتی ہے اور اس کو اسلام کی طرف واپس لایا جا سکتا ہے۔ جب وہ کفر کے اوپر مر جائے تو پھر بات ختم۔ تو یہ میں نے آپ کو خلاصتاً بات سنائی ہے، اور میں ایک آخری بات اس کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلہ رحمی کے فوائد میں سے کتنا فائدہ، جو شخص صلہ رحمی کرے گا کسی کے خاندان سے اور پھر صلہ رحمی ہی کی کیفیت میں وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی آنے والی نسلوں کے اندر صلہ رحمی کرنے والے کی عزت باقی رہے گی۔ یہ اسلام کا کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جناب آپ نے اس کے ساتھ مالی تعاون کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں عزت پیدا کر دی۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کے اوصاف بیان کیے تو یہ کہا حضور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین